وقت پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر انہوں نے حالانکہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیا تھا، لیکن اس وقت یہ ایک نوزائیدہ پارٹی تھی، اور اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی تھی، ایکسیلنٹ پرفارمنس تھی. اور بالخصوص جو ناؤ LA-15 اور پہلے جس کو بالعموم جو ہم وسطی حلقہ کہتے ہیں، تو وسطی حلقے میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس بہت اچھی. پورے پونچھ ڈویژن میں LA-15 تقریباً 14,000 ووٹ تھے، اور جو سٹنگ منسٹر تھے سردار قمر زمان صاحب، ان سے بھی 5-6 ہزار ووٹ جو ہے نا پی ٹی آئی نے زیادہ لیے. اور پھر پورے آزاد کشمیر میں یہ ہمارا حلقہ جو ہے پی ٹی آئی کی جو اوور آل پرفارمنس تھی نمبر 3 پہ تھا. سب سے زیادہ ووٹ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے تھے، اس کے بعد سہسا کا حلقہ چودھری اخلاق کے تھے، اور پھر جو تیسرا نمبر تھا وہ تھا راجہ خورشید صاحب کا تھا. تو اس کے بعد پھر ہم نے متواتر یہ جو ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، یہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے متواتر محنت کی، دن رات ایک کیا. اور یہ جو ووٹ بینک تھا وہ بالکل ہمارا جو ہے نا پچھلے انتخابات والا ووٹ بینک نہ صرف نہ یہ کہ وہ انٹیکٹ ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ کہنا کہ جی وہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ فعال نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ٹیمکان نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا سب سے پہلے ہم نے ایکٹیویٹی 1 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پریس کانفرنس یہاں سے کی تھی. اس کے بعد بھی ہمارے ساتھیوں نے پریس کانفرنس کی، یہاں پہ ہم نے جلسے جلوس کیے، ہم نے کافی سارے پروگرامات کیے. تو ہم نے اپنے ووٹ بینک کو جو ہے نا انٹیکٹ رکھا ہوا ہے اور اس کو بڑھایا بھی ہے. اور پھر یہ ایک تاثر کہ جی پی ٹی آئی کے میں امیدوار بہت زیادہ امیدوار ہیں، کون الیکشن لڑے گا، یہ ایسے مخالفین جو ہے نا ان کا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. 2 ہفتے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی، جو متوقع امیدواران تھے، راجہ خورشید صاحب کی صدارت میں اسلام آباد میں سارے متوقع امیدواران جو ہے نا اس میں شامل تھے. اور ہم نے بالکل 100% اس چیز پہ اتفاق کیا ہے کہ پارٹی قیادت جس کو بھی ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی مہم چلے گی. پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے انشاءاللہ کامیاب ہو کر ہو جائے گا، اسمبلی میں جائے گا. اور کیونکہ خورشید صاحب کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، بیسیکلی انہوں نے 11 کو پریس کانفرنس کرنی تھی، لیکن ان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی تو وہ نہ آ سکے. تو پھر آج جو ہے نا میں آپ یہ سمجھے کہ خورشید صاحب کے بیاہ پہ جو ہے نا میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. پازیٹیو اس لیے ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑی اور پارٹی کی حکومت ہو، آزاد کشمیر میں پھر ان کی رساکشی ختم نہیں ہوتی. میں آپ کو آئی گیو یو 1 ایگزامپل. جس دن یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے نا اس کو لانچ کیا گیا تو وہاں پہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں، ظاہر ہے بینگ اے پرائم منسٹر ان کو بلانا ہی تھا، ان کو مرکزی حکومت نے بلایا، ساتھ جو ہے نجیب نقی صاحب تھے. اب پچھلے دور میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ ہمارے جو قائد ہیں عمران صاحب، ان کے خلاف بڑی بد زبانی بھی اور گالم گلوچ بھی، یہ بندہ کبھی ہوش میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو وہ کرتا رہا. اور مجھے ترس آ رہا تھا کہ وہ عمران خان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا. سیاست میں کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے، فال بیک پلیس ہمیشہ رکھنی چاہیے. اور آپ کا یہ رویہ جو ہوتا ہے کہ جی یہ آپ ایک بندے کو اس جگہ تک لے جائیں جو کبھی آپ کا بن بھی نہ سکے اور کبھی آپ کسی محفل میں اکٹھے بھی نہ ہو سکیں، تو یہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ ہے. تو وہ پاکستان میں وہی پارٹی ہو جو آزاد کشمیر میں پاکستان میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہو تو ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی آسانی سے حل ہوتے ہیں، اور ورکنگ ریلیشنز جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو اچھے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اس دفعہ جو ہماری جو پارٹی ہے اس کی مرکز میں حکومت ہے، اور انشاءاللہ ہم بہتر الیکشن میں بہت اچھا پرفارم کریں گے. اور مجھے 100% یقین ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کی قیادت میں عمران خان کا جو ویژن ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. 2/3 میجارٹی انشاءاللہ ہم نے لے لی. باقی جو لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ چونکہ ظاہر ہے میرا تجربہ ہے کافی سارے لوگوں کے ساتھ بالکل کلوز جو ہے نا وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کا. تو ایک دفعہ کوئی فنکشن تھا، تو اس فنکشن میں جو چیف گیسٹ تھا وہ آ نہیں رہا تھا،
جو بندہ ارینج کر رہا تھا وہ فنکشن، تو میرے گھر چیف گیسٹ نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں کل صاحب آپ کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا، اگر ہم کہیں کہ چیف گیسٹ نہیں آ رہا یا میرا جلسہ ہی کامیاب نہیں ہو رہا، پھر آئے گا کون؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا اور بات چیت، یہ پریس کانفرنس ہے، دوسرا تیسرا جلسے جلوس چلتے رہیں گے جی کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ دا فیکٹ از کہ جو پرفارمنس جو ہے نا انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہوگی نا آپ کے سامنے ہوگی، اور بہت اچھا انشاءاللہ ہم پرفارم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی تو ہم میرٹ پہ کام کریں گے. پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ٹھیک ہے ہر بندے نے کام کیا، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ جی فلاں نے کام نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، لیکن سچی بات ہے کہ میرٹ کا فقدان ہے یہاں پہ، اور بہت ہی کمپیٹنٹ ہمارے ابھی نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ ہم سے ذہین ہے، جو ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ہم سے زیادہ ذہین ہیں، ان سے چھوٹے بچے آئی کیو لیول جو ہے نا وہ زیادہ ہے، اور بہت ذہین بچے ہیں، اور ان کے لیے اگر ہم میرٹ جو ہے نا اگر سچی بات اگر میرٹ نہیں ہوگا تو پھر ہم نئی نسل جو ہے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں پرفارمنس جو ہماری، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا پی ٹی آئی کی کوئی پرفارمنس ہے ہی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. پہلے جو ہے نا پچھلی حکومتوں کو کوئی بندہ جو ہے نا چیلنج نہیں کرتا تھا، اور جو ان کی گن تھی وہ ایکسپوز نہیں ہوتی تھی، تو گزر جاتا تھا وہ. مطلب پہلے اگر آپ نے قرض لیا ہوا ہے تو دوسری حکومت بھی قرض لے کے دائیں بائیں سے بھیک مانگ کے آگے وہ اپنا ٹینیور پورا کر لیتی تھی. لیکن عمران خان کو مبارکباد ہو کہ عوام کے سامنے، پرانے جو ہمارے حکمران تھے ان کو عوام کے سامنے ایکسپوز کیا عمران خان کہ یہ بندے کیا کرتے رہے، اور پھر اربوں روپے، اربوں ڈالرز جو ہے نا ہمارے ملک سے باہر لے گئی. اور اگر ملک میں ہی رکھتے نا، کرپشن کرتے، کھاتے پیتے، لیکن ہمارے بینکوں میں ہوتے تو ملک کو پیسہ وہ کام آ رہا ہوتا. ابھی وہ جو ہے نا سوئٹزرلینڈ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں اور ان جگہوں پہ جو ہے نا ہمارے خون پسینے کی کمائی، جو ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مقروض پیدا ہوتا ہے، اور وہ پیسہ جو ہمارا ہمارے بچے نے پیسے پے کرنے، وہ ہمارے حکمران جا کے انہوں نے دوسری جماعتوں کے جو لوگ رولر تھے انہوں نے جا کے انگلینڈ میں اور امریکہ میں رکھے ہوئے. تو پہلی بات یہ اس کو 2-2.5 سال میں جو ہے نا مشکل سے، تو مجھ سے آپ کوشچن کریں گے کرن صاحب یہ بات جو ہے نا آج تک کوئی لیڈر، دنیا کا کوئی لیڈر جو ہے نا اس دلیری اور بے باکی کے ساتھ جو ہے نا وہ کشمیر کے بارے میں اور امت مسلموں کے بارے میں اور بالخصوص پاکستان کے بارے میں آج تک کسی بندے نے اس طریقے سے بات نہیں کی جس طریقے سے عمران خان نے بات کی. اور پھر آپ کے ملک کا جو قد کاٹ ہے، آپ کے ملک کا جو مقام ہے، وہ دنیا کی نظروں میں جو ہے نا اس میں اضافہ ہوا. کشمیر انفارچونیٹلی کشمیر کا مسئلہ کریٹ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اس وقت جو ہمارے لیڈرز تھے، اگر وہ ویژن اور دور رس اگر ان کی نگاہیں ہوتی تو کبھی یہ مسئلہ کریٹ نہیں ہوتا. نہرو نے، میں نے خود سردار ابراہیم صاحب سے بات بھی کی اور ان کی قسطیں موجود ہیں. نہرو نے کہا کہ کشمیر آپ لے لیں، جوناگڑھ ہمیں دے دیں. اور انہوں نے کہا کہ جوناگڑھ کو کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں آپ، کہ جو سارے کا سارا جوناگڑھ یا ربا دکن کا ایریا ہے وہ ہندوستان کے بیچ میں ہے، کوئی ایک ذرا بھی زمین پاکستان کے ساتھ نہیں لگتی، اور ہندوستان کے سینٹر میں ایک ایریا آپ لینے چاہتے ہو، یہ آپ کے پاس رہے گا نہیں، ہم رہنے نہیں دیں گے. آپ اس کو لے لو، ہمیں دے دو اور کشمیر لے لو. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی یہ فیصلہ نہیں کر سکے. پھر لوگ اٹھے، لوگوں نے جہاد کیا، قربانیاں دیں. یہ سارے علاقے میں ہمارے شہداء کا خون جو ہے نا اس جو ہے نا یہاں مطلب انہوں نے اپنا خون بہایا اور یہ علاقہ ہمارے لیے آزاد کیا، اور ہم آج جو ہے نا آزادی سے اور اپنی زندگی جو ہے نا گزار رہے. تو انفارچونیٹلی اس وقت کچھ نہ ہوا. وہاں میں ایک جنگ ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، پاکستان 2 لاکھ ہو گیا، لیکن کشمیر کا ہم کچھ نہیں کر سکے. اور آج جو عمران خان نے جس طریقے سے جس ویژن سے کیا، وہاں مسئلہ کشمیر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر پوری دنیا کی بھی آنکھیں کھل گئی. اس کے بعد 2-3 قراردادیں سیکورٹی کونسل میں، آپ کو پتہ ہے 50 سال سے کوئی قرارداد نہیں ہوئی تھی. 3 قراردادیں یک بعد دیگر کشمیر کے حق میں جو ہے نا وہ وہاں پہ پاس ہوئی ہیں. تو مطلب انشاءاللہ وقت آئے گا، اگر مزید جو ہے نا ہماری حکومت کو ٹائم ملتا ہے، اور پھر مسئلہ کشمیر دن بہ دن جو ہے نا انشاءاللہ حل کی طرف جو ہے نا وہ جاتا جائے گا. پھر جو ٹیکسز کا نظام ہے، وائس روڈ کی آبادی ہے، 3000 آدمی آپ کو ٹیکس دے رہے ٹوٹل. اور اس ملک کا جو بجٹ ہے
खरबों में है, खरबों में। और जो बाहर से रेमिटेंस आते हैं तो उसका भी कोई हिसाब नहीं है, लेकिन क्या है आप लोग टैक्स नहीं देते। फॉर द फर्स्ट टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती के साथ जो है ना टैक्स वसूल किए, और पिछला जो 6 महीने का जो रिकॉर्ड है, पहली दफा तारीख में आपने जो रिकॉर्ड मुकर्रर किया था, हदफ मुकर्रर किया था, तो उससे सरप्लस जो है ना आपने टैक्स जमा किया। और ये अगर इसी तरीके से नेक्स्ट जो अहदाफ है टैक्स जमा करने के, ये अगर होते रहे तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी जो महंगाई है, आपकी जो इकोनॉमी है, वो इम्प्रूव करती रहेगी। वो डॉलर में हमारे पास पैसा आता है, वो भी हिस्ट्री में जो है ना वो मैक्सिमम था। हाल में पिछले साल में 14 या 15 अरब डॉलर्स जो है ना उन लोगों ने भेजे हैं, और वो दिन ब दिन उसमें भी जो है ना इजाफा हो रहा है। वो इसलिए इजाफा हो रहा है कि आपकी जो पॉलिसी है ना, आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, टैक्स कलेक्शन की पॉलिसी है, और जो बाकी जो इस्लाहात उन्होंने किए हैं, उनकी वजह से जो है ना आपके जो रिमिटेंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और बाहर जो हमारे लोग हैं उनको मुल्क की जो इकानमी है, मुल्क की जो पॉलिसीज़ है, उसके बारे में उनको एतमाद जो है उनका बढ़ता जा रहा है। जाता जिधर से गवर्नमेंट के खजाने से जाता है उसमें भी बहुत कमी आ रही है। और मैक्सिमम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपको ऑर्डर्स मिले हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में आपको ऑर्डर मिले, और इतने ऑर्डर्स आपको मिले कि अभी आपको जो नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आप कहते हैं लोग हम कर ही नहीं सकते, इतना टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है ना हम कर ही नहीं सकते, आप इसलिए जो है ना आपका वेट में आपको रखते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में आप देखें कि आपका JF-17 थंडर F-16 से भी ज़्यादा इसकी जो मांग है, और आप इस हद तक जो है ना, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है तो फौज करती है ना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर नहीं करेगी तो फौज कौन से पैसा लाएगी। 200 JF-17 थंडर पर ईयर अभी आपने प्रोड्यूस करने शुरू कर, और आपने 40 F-16 लिए थे, 40 F-16 लिए थे, पता नहीं 40 सालों में लिए थे, और फिर उनके जो स्पेयर पार्ट्स उन्होंने बंद कर दिए। और एक दफ़ा क्या हुआ कि जो स्पेयर पार्ट्स के लिए आपके जहाज 4 या 5 गए अमेरिका, और उन्होंने वापस देने से इनकार कर दिया। अब आपका JF-17 थंडर दुनिया का सबसे मकबूल तीन जो है ना वो प्यारा बन गया, और उसकी इतनी डिमांड है, और फिर उसकी कीमत उन्होंने थोड़ी कम रखी है। और जब एक खेप निकलेगी तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का जो सामान बाहर जा रहा है, ठीक है, इसी पे आपको इतनी आपको प्रॉफिट हो जाएगा कि आपको जो महंगाई शंगाई जो है ना वो आपको फिर जो है ना नजर नहीं आएगी। तरीके से पहले एग्रीमेंट्स हुए, अगर वो कर्जा जब वापस करना पड़ेगा तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उसको सस्टेन जो है ना वो नहीं कर सकती। जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हमारी, सरबराह कौन था, सऊदी अरब था, और सऊदी अरब के उनके ताल्लुकात थे, और वो कश्मीर के बारे में बोलते नहीं थे। फिर इमरान खान ने कहा कश्मीर के बारे में बोलो ना, कश्मीर के क्यों नहीं, इतना जुल्म हो रहा है वहाँ पे, वो 2 साल होने वाले हैं, अभी 1.5 साल हो गया है, तो वो वहाँ पे जो कर्फ्यू लगा हुआ है आप बोलते नहीं हो। उसके ऊपर जो है ना वो सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात कश्मीर की वजह से हमारे खराब हुए। अब वो बिनते करते फिर रहे हैं, क्योंकि उनकी हिफाजत उनकी अपनी फौज है ही नहीं, क्योंकि फौज होगी तो उनकी बादशाह खत्म हो जाएगी। उनकी हिफाजत चूंकि पाकिस्तान करता था तो पाकिस्तान ने अपना हाथ खींच लिए, और वो जिस तरह बिल्कुल इमैच्योर, जिस तरह 2 बंदे होते हैं ना आपस में, 2 दोस्त हों या कोई रिश्तेदार हों, तो झगड़ा हो जाता है, मेरी फलां चीज पहले वापस कर। उन्होंने कहा ये 3 अरब डॉलर जो है ना ये हमारे वापस करो, फौरन वापस करो। इन्होंने वो उसी हिसाब से चाइना से लेके वापस कर दिए। अब क्या है, अब बराबरी की बात होगी। फिर उन्होंने हमारे बंदों को निकालना शुरू कर दिया, तो पता आपको फिर जो आ गए वापस नहीं आएंगे। अब मिर्चियाँ करते फिर रहे हैं कि बंदे वापस आए। तो 3000 वीजे उन्होंने दे दिए कि जी बंदे हमारे वापस आए। तो ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बेस्ट इन द वर्ल्ड नाउ। और आपको ये जान के पता है सबको, इस वक्त जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है उसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में होगा, जिसमें रूस, चाइना और तुर्की, ईरान, और ईरान के अलावा फिर मलेशिया, इंडोनेशिया बाद में लोग शामिल होंगे, और उसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में होगा। दुनिया की मतलब इस वक्त जो फेस है उसमें पाकिस्तान का मुकाम जिस तरह अमेरिका का है, जिस तरह रशिया का है, चाइना का है, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो कानून साजी में इंशाल्लाह बहुत पेशरफ्त जो है ना आपको नजर आएगी। और वो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम कार्डिक सेंटर बनाएंगे, यहाँ पे जो है ना हम मोटरवे लाएंगे, मुजफ्फराबाद तक जो है ना वो हम रेलवे लाइन बिछाएंगे, और हम यहाँ पे बायस अपना यूनिवर्सिटी बनाएंगे, फ्लॉ करेंगे। उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं, वादा पूरा दूर की बात है, उसको स्टार्ट भी नहीं किया, उसका बिस्मिल्लाह भी नहीं हुआ। और फिर मुश्ताक नाथ साहब को मुबारक है, इतना ज़बरदस्त जो है ना वो पुल बनाया अपने गांव की तरफ,
لنگڑا پل جس کا وہ ایک پلر ہے. اسٹڈی کی ہوگی آپ, ڈیفینیٹلی اسٹڈی کی ہوگی. تو کافی سارے اسکول ایسے ہیں نا, مڈل اسکول سے ہائی اسکول دے دیا, ایک پوسٹ بھی دے دی کنٹیجنٹ. ہاں اچھا, ہائی اسکول سے کالج تو نہیں کیا اس طرح کا کوئی, لیکن یہ ہے کہ جی وہ ہاں ڈگری کالج ایک دو کیے ہیں, پوسٹوں کی ضرورت نہیں ہے, صرف نام جو ہے نا وہ بڑھا دیا. اور پھر میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے جو شیئر انہوں نے لیے ہیں نا, جو شیئر لیے ہیں. ہائر سیکنڈری اسکول 19 اور باغ میں 0 اضافی. آپ کے اسکول نہیں ہے, آپ کے کالج نہیں ہے یہاں پہ, ہمارے مضمون جو ان کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, ڈیفینیٹلی ضرورت ہے نا. تو 19 پوسٹیں دی ظفر آباد میں, باغ میں دیے 0. اچھا ہائی اسکول میں تخلیق کی گئی اضافی اسامیاں جو ہے 78 ہے, ظفر آباد میں 48, باغ میں 0. اچھا مڈل اسکول میں ٹوٹل اسامی 133, ظفر آباد میں 34, باغ میں 23. یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا نزدیک آئے. ہائر سیکنڈری اسکول جو اپ گریڈ ہوئے ٹوٹل ہوئے کتنے 14, ظفر آباد میں 5 اور باغ میں 1. جو ہائر سیکنڈری اسکول جو جنگڑی میں جو وہ کی ہے. اچھا ہائی اسکول جو اپ گریڈ ہوئے ٹوٹل ہوئے 61, ظفر آباد میں 15 اور باغ میں 6. پورے ضلع کی بات کرتا ہوں, میں ایک ہلکی بات نہیں کرتا ہوں. ظفر آباد کا تقابلی جائزہ اس لیے کیا کہ ظفر آباد ہمارا پڑوسی ضلع ہے. اس طرف راولہ کوٹ کی طرف جائیں تو راستے میں دریا نالا آتا ہے نا, ادھر نالا بھی کوئی نہیں ہے, یہ ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا یہ باغ ہے یہ ظفر آباد ہے. تو یہ جو ہمارے ماشاءاللہ جو یہاں اس وقت ہمارے 3 MLA ہیں, 4 MLA ہیں, ان کو بالکل احساس نہیں ہوا کہ آپ اپنا حق جو ہے نا برابری کی سطح پہ آپ اپنا حق لیں. اور پچھلی دفعہ میں نے جب پریس کانفرنس کی تھی, میں نے یہاں آپ کو کالجز بتائے تھے کہ یہاں ملوٹ سے بندہ ریٹائر ہو رہا ہے, کلرک ریٹائر ہو رہا ہے, ہٹیوں والا سے آ رہا ہے. کسی ایک اور ہائی اسکول سے کلرک ریٹائر ہوا اور وہ آیا تھا وہاں سے نیلم سے آیا.